السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فیا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یا الہی میری تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، یا الہی میری تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ یا الہی میری تمنا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، میری زبان پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی میری تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تمنا ہے کہ ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصد زمانے سے جہالت دور ہو جائے۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سید کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آج کی یہ عظیم الشان خاتم النبیین کانفرنس، جو کہ الحمدللہ اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو ہم سب کی نجات کے لیے کافی فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے، آپ کی حرمت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ ایک عظیم الشان کانفرنس ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ اس قسم کے دینی پروگراموں کے انعقاد کا مقصد لوگوں کو اللہ رسول کی طرف بلانا ہوتا ہے، قطعاً کسی پر کیچڑ اچھالنا یا کسی فریق مخالف کو زج کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو ہم سب کی رہنمائی کے لیے ایک اللہ تعالیٰ بہترین سنگ میل بنا دے، اور انشاءاللہ ہمارے مرکزی علماء کرام خطبہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے خطابات آپ کے سامنے انشاءاللہ بڑی قریب ہونے والے ہیں۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء حق کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنی مرضیاں کر کے اپنے اعمال کو باطل اور برباد نہ کر لو۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا، جس شخص نے حلال کھایا، وعمل فی سنت، اور میری سنت کے مطابق عمل کیا، وآمنہ الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے، دخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جس نے حلال کھایا، من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا، وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وآمنہ الناس بوائقہ، اور وہ بندہ حقوق العباد کا بھی پابند ہے، لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہے، داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کے داخلے میں انشاءاللہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے رزق حلال کھانے کی اور کمانے کی توفیق عطا، اور یہ عمل انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی کا رزق حلال نہیں ہے، رب کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی نمازوں کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، اس کے دیگر نیک اعمال کا فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا جس کا رزق حلال ہو۔ اس کانفرنس میں میری طرف سے جو سامعین کے لیے پیغام ہے، بالخصوص اس بات کا کہ ہم اپنے رزق کو حلال، اچھا اور ستھرا رزق کھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین ما امر بہ المرسلین، اللہ نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے جس بات کا رسولوں کو حکم دیا تھا۔ اللہ کا حکم مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے وہ ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ کیا حکم تھا رسولوں کے لیے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال کھائیے اور نیک اعمال کیجیے۔ اہل ایمان کے لیے بھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ حلال کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑی معروف حدیث ہے، آپ بار بار علماء کرام سے سنتے ہیں کہ جو بندہ سیر ہو کے رزق حلال کھاتا ہے اور صرف ایک لقمہ اس نے حرام کا استعمال کیا، سارا کھانا حلال کا اور ایک لقمہ حرام کی روٹی کا اس نے کھا لیا، تو رسول اللہ نے فرمایا سے بندے کی 40 دن کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ 40 دن ایک لقمہ کھا۔ سنن ابن ماجہ میں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ 10 درہم کا لباس خریدتا ہے، کپڑے خریدتا ہے، 9 درہم جائز کمائی سے ہے، 1 درہم ناجائز کمائی سے، چوری کا پیسہ ہے، ڈکیتی کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، یتیموں کا حق چھینا گیا، کسی بھی ناجائز طریقے سے لباس کی خریداری میں 10واں حصہ اس نے شامل کیا۔ آج کے دور میں ایسے سمجھے کہ ایک بندہ 1000 روپے کے کپڑے خریدتا ہے، 900 روپیہ جائز اور حلال کا ہے، 100 روپیہ کپڑوں کی خریداری میں اس نے کسی بھی ناجائز طریقے سے شامل کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا
جب تک یہ لباس بندے کے زیب تن رہے گا اللہ اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے۔ جس لباس میں 10واں حصہ حرام کا شامل کیا جائے، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ لباس بندے کے زیب تن رہے گا اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، لوگوں حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، بینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، شبہ والی ہیں، شک والی ہیں، جن کی حلت اور حرمت عام لوگوں پر واضح نہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ شبہ والی چیز سے بچ گیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت آبرو بھی بچا لی۔ من وقع فی الشبہات، جو شبہ والی شک والی چیز میں واقع ہو گیا، وقع فی الحرام، وہ حرام میں واقع ہوا۔ مشکوک چیز کو استعمال کرنے سے بھی اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ نے فرمایا وقع فی الحرام، جو شبہ والی چیز میں استعمال کر گیا اس میں واقع ہو گیا وہ حرام میں واقع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مشہور معروف حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے اور سفر کی لمبائی اور سفر کی طوالت کی وجہ سے اس کے کپڑے غبار آلود ہو جاتے ہیں، اس کا جسم اس کے بال گھٹے سے ہٹ جاتے ہیں، مٹی مٹی ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ بندہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لمبے سفر سے مراد حدیث مبارکہ میں اس لمبے سفر سے مراد امریکہ افریقہ کے سفر نہیں، اس لمبے سفر سے مراد بیت اللہ کا سفر۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا سفر نصیب۔ آپ کہیں گے کہ بیت اللہ کا سفر کون سا لمبا ہے؟ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ سے بیٹھے 4 ساڑھے 4 حد 5 گھنٹے میں ہم سعودیہ پہنچ جاتے ہیں۔ ملک میں بڑے بڑے لمبے سفر ہیں، اس سے بھی یہ کون سا لمبا سفر ہے؟ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تفسیر ابن کثیر میں بڑے خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ فرمانے لگے 2 بندے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی ہے، ضعیف العمر ہے، اس کے بال سفید ہیں، دوسرا نوجوان ہے اس کے بال کالے ہیں۔ یہ بوڑھا بزرگ اور نوجوان برابر بیت اللہ کا طواف کر کے چل رہے ہیں۔ جو بزرگ تھے، بوڑھا آدمی تھا، نوجوان سے پوچھنے لگا اینا جیتا، بیٹا تو کہاں سے آیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا بابا جی میرا بڑا لمبا سفر تھا، میں آج رات ہی پہنچا ہوں، میرا یہ پہلا طواف ہے، میں خراسان کے فلاں علاقے سے چلا ہوں اور رستے میں 6 مہینے میرے لگ گئے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے کا سفر کر کے آج رات میں پہنچا ہوں، یہ میرا پہلا طواف ہے۔ بابا جی نے جب سنا 6 ماہ کا سفر کر کے یہ نوجوان پہنچ گیا تو بابا جی فرمانے لگے انت جیران البیت، بیٹا تو بیت اللہ کا پڑوسی ہوا، پھر تو بیت اللہ کا ہمسایہ ہو گیا، تو بیت اللہ کا گوانڈی بن گیا۔ یہ نوجوان کہنے لگا بابا جی آپ ذرا سوچ کے بات کریں، میرا 6 مہینے، امام ابن کثیر نے لکھا ہے 6 مہینے میں بکری دوبارہ سونے والی ہو جاتی ہے، گائے کا دودھ خشک ہونے کو ہو جاتا ہے، اور آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا ہے 6 مہینے کا سفر کرنے کے باوجود اگر میں بیت اللہ کا ہمسایہ ہوں، من این جیت ایھا شیخ، اے بزرگ آپ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے بیٹا میرا سفر یقیناً بہت لمبا تھا، میں بھی آج رات ہی پہنچا ہوں، میرا بھی یہ پہلا طواف ہے، لیکن بیٹا میری بات سینے پہ ہاتھ رکھ کے غور سے سن لینا، جب میں نے سفر شروع کیا تھا دنیا کے فلاں کنارے سے میں نے بیت اللہ کا قصد جب کیا، سفر شروع کیا، میں تیرے جیسا نوجوان تھا، میرے جسم پہ ایک بال بھی سفید نہیں تھا، سارے کالے،
سفر کرتے کرتے آج میری یہ حالت بن چکی ہے کہ سارے بال سفید ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے اپنی منزل پہ یعنی بیت اللہ میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر بیت اللہ کے طواف سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے میں تقریباً 6 فٹ کا تقریباً یا 6.5 فٹ کا فرق ہے۔ ایک کونے پہ حجر اسود چسپاں ہے اور پھر بیت اللہ کا دروازہ ہے، تقریباً 6 یا 6.5 فٹ کا فرق ہے۔ اگر کوئی بندہ بیت اللہ سے التزام کرنا چاہے، چمٹنا چاہے، اس جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے، یعنی چمٹنے والی جگہ۔ یہ بندہ ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور یا رب پکار رہا ہے، اللہ میں حاضر ہو گیا، میری حاضری قبول فرما۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، ملبسہ حرام، اس کا لباس، یہ چادریں حرام کی کمائی کی ہے، غذی بالحرام، حرام کھا کھا کے اس کا وجود پرورش پایا ہے، انا یستجاب لذالک، ایسے حرام خور کی حاضری کیسے قبول؟ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا، جس شخص نے حلال کھایا، اللہ ہمیں حلال کھانے کی، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام کما کے رشوت کے پیسے، سود کے پیسے اور جھوٹے فراڈ لا کے لوگوں کے حق مار کے وہ پیسے اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگانے والے، ان کو سوچنا چاہیے رب کائنات کی قسم ہے جس اولاد کی پرورش رزق حرام کے پیسوں سے اس کی تعلیم دلوائی جاتی ہو، اور پھر ہم امید کریں کہ ہماری اولاد ہماری تابعداری کرے، یہ ناممکن بات ہے۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اولاد کی تربیت حرام کے طریقوں سے اپنائیں اور پھر اپنی اولاد کو تابعدار دیکھنا چاہے۔ بھائی جان، اس خاتم النبیین کانفرنس میں میں اپنے بھائیوں کو اپنے سمیت سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کا یہ سبق لے کے جائیں کہ اپنے رزق کو حلال کیجئے اور اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا۔ نبی کریم نے فرمایا من اکل طیبا، جس شخص نے حلال کھایا اور حلال کھانے کے بعد اعمال اس کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں، وعمل فی سنت، اعمال اس نے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابق کیے، وامنہ الناس، اور لوگ اس کی باتوں سے، اس کی شرارتوں سے امن میں ہے، حقوق العباد کا بھی پابند ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دخل الجنہ، یہ بندہ جنت کا حقدار ہے، جنت میں اس کو داخلہ دے دیا جائے گا۔ جو حلال کھاتا ہے، حلال کھانے کے ساتھ عمل مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پہ کرتا ہے اور اس کے بعد حقوق العباد کا پابند ہے، لوگ اس سے امن میں ہے، نبی کریم نے فرمایا یہ بندہ جنت کا حقدار ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔